السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی جو میری گفتگو ہوگی وہ ہوگی علم حدیث، بلکہ حدیث بیان کرنے کی فضیلت، اور اس میں کس قدر احتیاط برتنی چاہیے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج دو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس روئے زمین پر سب سے اچھی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ کلام الہی ہے، قرآن مقدس ہے۔ جس نے قرآن پر ایمان لایا، قرآن سے محبت کی، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہے۔ قرآن مقدس کے بعد سب سے معتبر ترین گفتگو اور قابل رشک، قابل اعتبار گفتگو اگر کسی کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وأداها۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، یا اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور اسے یاد رکھا اور اس کا خیال رکھا اور اس کو آگے پہنچایا۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس شخص نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد رکھا اور ویسے ہی پہنچایا جیسے اس نے مجھ سے سنا ہے۔ حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو کہتے ہیں، یعنی جو کچھ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ حدیث ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا ہے وہ بھی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے کچھ کیا ہو، کر کے دکھایا ہو اور حضور نے اس پر کوئی منع نہیں فرمایا، وہ بھی حدیث ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے بتایا، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں جب تک تم میں ابو بکر رہے تو مصلی کا حقدار ابو بکر ہی رہیں گے۔ یہ مفہوم حدیث اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کی موجودگی میں مصلی پر چلے گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور کہا جب تک تم میں ابو بکر موجود ہیں اس مصلی کا حقدار کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے بتایا، یہ قولی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں پڑھ کے بتایا، عمل کر کے بتایا. یہ عملی حدیث ہے، سمجھ گئے؟ قولی حدیث بھی ابو بکر کو آگے بڑھانا، عملی حدیث بھی حضرت ابو بکر کو آگے بڑھانا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے تھے تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق کو ہی آگے بڑھاتے تھے، اور حضور حضرت ابو بکر کو مصلی پر دیکھتے تھے تو خوش ہو جایا کرتے تھے. یہ تقریری حدیث ہے، یعنی مصلی کا وارث حضور نے حضرت ابو بکر کو قولی طور پر بھی بنایا، عملی طور پر بھی بنایا اور تقریری طور پر بھی بنایا ہے. سمجھ میں بات؟ تو یہ حدیث ہے. جیسی حدیث سنیں حکم ہے آپ ویسی ہی حدیث بیان کریں. آج جو مجھے گفتگو کرنی ہے وہ تھوڑی سی علمی گفتگو کرنی ہے، اور آج یہ جو میری گفتگو ہوگی یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو لوگ درس دیتے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں یا صاحب اسٹیج ہوتے ہیں. ان کو کتنا حدیث کے سلسلے میں احتیاط برتنی چاہیے حدیث پر، وہ آج میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا. اور ان لوگوں کو آج کی میری گفتگو سننی چاہیے. ابھی نہیں سن پائے تو بعد میں سنیں، یا جب بھی موقع ہے تو میری آج کی پوری گفتگو وہ سماعت کرنی چاہیے ان کو. عزیزان محترم، اب آئے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جو بیان کر رہا ہے نا وہ چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے، اللہ کے نظر میں وہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے. کہا گیا نا کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، تو تر و تازہ یہ حضور کی دعا ہے، بیان کرنے والے کے لیے یہ دعا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے، تر و تازہ کا کیا معنی ہے؟ تو ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے. اس کا معنی یہ ہے اللہ پاک ایسے شخص کو دنیا میں اس طرح تر و تازہ رکھے کہ لوگوں کے درمیان اس شخص کو قدر و منزلت عطا کر دے، اور آخرت میں نعمتوں سے نوازا جائے. یعنی حدیث بیان کرنے والے کو لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرنے کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. تو آپ کی عزت جب لوگوں کے درمیان بڑھ رہی ہے تو آپ نے ویسے ہی حدیث بیان کرنی ہے جیسی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پڑھی ہے. اپنی طرف سے اس میں آگے پیچھے کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے. سمجھ میں بات؟ ورنہ بہت بڑا بوال ہو جائے گا آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا، من کذب علی متعمدا، جان بوجھ کر کے. آج کل آپ دیکھتے ہیں مقررین کا حال، بہت سارے مقرر بہت اچھے ہیں، جو بھی تقریر کرتے ہیں وہ وتھ ریفرنس کرتے ہیں، حوالوں سے بات کرتے ہیں اور دلیل سے بات کرتے ہیں، کتاب سے بات کرتے ہیں، اور جیسا لکھا ہوا ہے ویسے ہی بیان کرتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرچ مسالہ لگاتے ہیں، یعنی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے نعرہ لگے، واہ 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 کرے، اور کبھی مائک پھینک دے، کبھی اٹھ کر کے کھڑے ہو جائے، کبھی کچھ کرے، کچھ کرے، بہت طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں.
جبکہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا سنا ہے یا آپ نے جیسا کتاب میں پڑھا ہے آپ ہو بہو وہی بیان کریں. اس سے اچھا آپ نہیں بیان کر سکتے اور اس سے بہتر کلام آپ کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں اتنی اچھی ہوتی تھی کہ اللہ کو بھی وہ باتیں بہت اچھی لگتی تھی. آپ حضور سے اچھا کلام نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آپ حضور سے اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. تو آپ وہی بیان کریے نا جو حضور نے بیان کیا ہے. ہاں تشریح آپ کو کرنی ہے, اس کو ایکسپلین کرنا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ پھر آپ کا جملہ رہے گا. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا ہی بیان کریں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ اگر آپ جھوٹ کہے حضور کی طرف نسبت کر کے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. السلام علیکم جی. ٹھیک, دو چند باتیں آپ سن لیجئے, پھر آپ کو اچھی تقریر آپ کو سننی ہے. تو حضور نے فرمایا, حضور حدیث بیان کرنے والے کو تر و تازہ رکھے. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے درمیان قدر و منزلت عطا کرے گا اور آخرت میں آپ کو نعمتوں سے نوازے گا. ایک معنی ہو گیا. دوسرا معنی یہ ہے اللہ پاک اس کو حسن و جمال عطا کرے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے اس کے چہرے پر نورانیت آئے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہے. یہ دوسرا معنی ہے. اور ایک تیسرا معنی یہ ہے اللہ پاک اس کو آخرت میں جنت کی نعمتوں سے نوازے گا اور یہ ساری بشارتیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اللہ بیان کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا. سمجھ گئے؟ تو حدیث بیان کرے لیکن ویسے ہی بیان کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اب یہاں پر جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس میں تھوڑا سا میں اس کو دوسرے زاویے سے بھی سمجھاؤں. ایک ہے روایت باللفظ اور ایک ہے روایت بالمعنی. روایت کہتے ہیں حدیث بیان کرنے کو, اور روایت باللفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف بحرف بیان کیا ہے ویسے ہی حرف بحرف آپ بھی بیان کریں. روایت باللفظ, ورڈ ٹو ورڈ ڈک ٹو ویسے ہی بیان کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس کو کہتے ہیں روایت باللفظ. ٹھیک. اور ایک آتا ہے روایت بالمعنی. روایت بالمعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بیان کیا ہے الفاظ وہ تو نہیں ہے لیکن اس کا معنی, اس سے جو مطلب نکل رہا ہے وہ مطلب میں بیان کر رہا ہوں. سمجھ میں بات؟ اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی. لفظ ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہے لیکن جو میں بول رہا ہوں اس کو میں نے دوسرے الفاظ سے چینج کر دیا ہے, معنی وہی ہے. جیسے شیر کو عربی میں اسد کہا جاتا ہے اور ایک لفظ عربی میں لیس بھی آتا ہے. لیس بھی شیر کو کہتے ہیں اور اسد بھی شیر کو کہتے ہیں. اسد مشہور و معروف لفظ ہے اور لیس جو ہے وہ غیر مشہور و معروف لفظ ہے, یعنی وہ مشہور نہیں ہے. اگر حدیث میں لفظ لیس آیا ہے تو آپ لفظ لیس کی جگہ پر اگر آپ نے لفظ اسد استعمال کر دیا تو یہ روایت باللفظ نہیں ہوا, روایت بالمعنی ہوا. کیا ہوا؟ روایت بالمعنی, یعنی آپ نے اپنے اعتبار سے اس حدیث کو بیان کیا. تو کیا ایسا بیان کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یہ اس کو ہم کو سمجھانا ہے آج, جو بہت مختصر میں ان شارٹ آپ کو بیان کرتا ہوں, کیونکہ قاری صاحب کے سامنے گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ سورج کو چراغ, سمجھ لیں آپ سورج کو دیا جلا کر کے ان کے سامنے روشنی رکھنا ہے. تو یہ میرے لیے تو بے ادبی اور گستاخی ہے. لیکن دو لفظ آپ سن لیجئے.
اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں، علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے، اور قاری صاحب کا سایہ اور ہمارے امیر کا سایہ ہم پر دراز سے دراز فرمائے۔ تو اس طرح جو میں نے بیان کیا ہے اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کرنا کہ یہ جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں 3 مذہب ہے محدثین کا۔ کتنے مذاہب ہیں؟ 3 مذاہب۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ روایت بالمعنی، یعنی الفاظ کو چینج کر کے، سمجھ، الفاظ کو چینج کر کے روایت بالمعنی اس شخص کے لیے بیان کرنا جائز ہے جو عربی زبان کا جانکار، کلام کے مختلف اسلوب کا ماہر، عربی کے ہر طرز کا، بلاغت کا اور اس کے ہر نحو و صرف کا، ہر چیز کا جاننے والا۔ سمجھ میں بات؟ سب سے پہلے تو عربی کلام کا، عربی زبان کا ماہر ہونا چاہیے۔ ہر کوئی یہ بیان نہیں کر سکتا ہے۔ جو پہلا مذہب اور سب سے جمہور محدثین کا مذہب یہ ہے، ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ رسول اللہ نے فرمایا ہے اور آپ کچھ بھی بولے جائیں، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ جمہور محدثین کہتے ہیں یہ روایت بالمعنی اس شخص کے لیے جائز ہے جو عربی زبان کا جانکار، کلام کے مختلف اسالیب کا ماہر، اسلوب کا، ترکیب کلام کی امتیازی خصوصیات اور الفاظ کے معنی سے واقفیت جو شخص رکھتا ہو، اتنی ساری چیزوں کا جانکار ہو، اور پھر اس سے وہ بھی جانتا ہو کہ اگر میں وہ لفظ ہٹا دوں اور دوسرا لفظ لاؤں تو کیا کمی آ سکتی ہے یا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے ہٹانے سے کہیں کفر یا گمراہی یا گناہ یا مکروہ تحریمی یا تنزیہی یا فقط جائز، یہ ساری چیزوں کا جانکار ہو، ایسے شخص کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے۔ یہ اصول حدیث سے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ پہلا ہو گیا، ٹھیک ہے، تاکہ اسے اس چیز کا علم ہو کہ کمی بیشی اور غلطی سرزد ہو جانے کی صورت میں مجھے اس چیز کا علم رہنا چاہیے کہ میں کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہوں۔ اور یہی مذہب چاروں امام کا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ سب کا اس پر اتفاق ہے، سب کا اس پر اتفاق۔ اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے نا تو ایسا نہیں کہ یار میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو میں اس کو خالی دامن نہیں جانے دوں، کچھ نہ کچھ جھولی میں بھر دوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہو جائے گا۔ حضرت امام مالک امام مدینہ تھے، اور جب آپ مدینے کے امام تھے علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جب تک امام مالک مدینے میں رہے کسی اور کو فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے، اتنے بڑے امام تھے۔ ایک محدث کا کہنا ہے کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جاتا تھا اور مسئلہ سیکھنے کے لیے، اور صبح سے شام تک آپ ہی کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا۔ جب لوگ آپ سے آتے تھے سوالات کرنے کے لیے، صبح سے شام تک لوگ اتنے مسئلے پوچھتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، اور جس کا نہیں معلوم ہوتا تھا تو آپ لا ادری کہتے تھے یا لا علم کہہ دیتے تھے۔ اس محدث کا کہنا ہے کہ اگر میں صرف ان کے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، اس کو اگر میں جواب اس جواب کو میں جمع کروں نا تو میری ایک پوری تختی بھر جائے۔ اتنے بڑے امام تھے، لیکن آپ اتنی مرتبہ لوگوں کو کہتے ہیں اس مسئلے کا علم میرے پاس نہیں ہے، اس مسئلے کا علم میرے پاس نہیں، اس مسئلے کا علم میرے پاس نہیں۔ لیکن کون کہہ رہا ہے؟ جو امام مدینہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے کہ جب تک امام مالک مدینے میں ہو کسی کو فتویٰ دینا جائز نہیں، وہ کسی چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اور نہ معلوم ہونا بھی یہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے، کسی چیز کا مسئلہ نہ معلوم ہونا یہ بھی آدھا علم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا معلوم ہے کہ اگر میں نہیں بتایا تو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، اور آج کے دور میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ارے یار لوگوں نے مسئلہ پوچھا اور میں نہیں بتاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جو وقار ہے وہ گھٹ جائے گا۔ وقار آپ کا گھٹے گا نہیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ غلط مسئلہ بتاؤ گے تو یقیناً آپ کا وقار بھی کٹے گا اور آپ پر سے لوگوں کا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا۔
یہ یاد رکھیے. نہیں معلوم ہے سیدھا کہو مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، یا میں کسی بڑے سے پوچھوں گا یا کسی عالم سے پوچھ کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. بات سمجھ نہیں؟ یہ جان میں رکھیے. امام مدینہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اور جو شاگرد بیٹھا ہوا تو کہتے ہیں اگر صرف نہیں معلوم کو میں جمع کرتا نا جتنے مسئلے پر تو میری ایک پوری تختی جو ہے نا بھر جایا کرتی. لیکن ہمارے یہاں جن کو کچھ نہیں، جیب میں چنا وٹانا رکھے رہتے ہیں اور حدیث کے نام پر سب دیے جاتے ہیں. لے 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 لے. اور میں ابھی حدیث پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض شیطان ایسے ہیں جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کر دیا تھا. کہاں؟ سمندروں میں سے. اس میں سے بعض شیطان ایسے ہیں جو انسانی روپ میں تمہارے درمیان آئیں گے اور آنے کے بعد وہ ایسی بات بیان کریں گے جو لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور لوگ جو ہے اس کا چہرہ تو جانیں گے لیکن وہ کہاں کا ہے، وہ کیا جانتا ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا ہوگا. ایسا بھی تو حدیث لینے کے درمیان آپ ان چیزوں کا احتیاط برتا کرو کہ کون دے رہا ہے اور کیسا دے رہا ہے. تو پہلا مذہب تو یہ ہے کہ روایت بالمعنی بیان کرنا. اپنی طرف سے الفاظ جوڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو عربی زبان کا ماہر ہونا، پھر عربی زبان کے کلام کے مختلف اسلوب کو جاننا، عربی بلاغت کو جاننا، عربی فصاحت کو جاننا، سچویشن کو جاننا، حالات کو جاننا. یہ ساری چیزوں کا علم ہوگا تب آپ جو ہے روایت بالمعنی کر سکتے ہیں. سمجھ میں بات؟ یہ پہلا مذہب. دوسرا مذہب یہ ہے جو صرف ورڈ میننگ ہوتی ہے نا عربی کی، مفرد لفظ، ورڈ میننگ جو وکیبلریز جو ہوتی ہے، آپ وکیبلریز کو جو ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اس کو آسان لفظ میں ہو مانا اس کا وہی. جیسے سملر ورڈز ہوتے ہیں، ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایک آسان ہوتا ہے. تو ڈیفیکلٹ ورڈ کو، مفرد لفظ کو آپ کیا کریں، آسان لفظ سے اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، روایت بالمعنی بیان کر سکتے ہیں. جو پورا سینٹینس ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں چینج نہیں کر سکتے ہیں. یہ دوسرا مذہب ہے. تیسرا مذہب یہ ہے کہ روایت بالمعنی یہ صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے ذہن میں حدیث کے الفاظ مکمل طور پر مستحضر ہو. یعنی وہ ڈکٹو وہ حدیث اس کے ذہن میں بیان ہو، محفوظ ہو کہ یہ پوری حدیث ایسی ایسی ہے. سمجھ گئے؟ اور پھر وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں کیسا ہے، ہم کو حدیث پتہ ہی نہیں، ہم کیا غالباً ایسا ہوگا، شاید ایسا ہوگا، مجھے اس چیز میں ایسا لگتا ہے. تو یہ جو غالباً ہے، شاید ہے، یہ سب الفاظ آپ بیان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پہلے پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ بیان کریں. یہ غالباً شک و شبہ والا رسول اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنا چاہیے. بس میں یہ تین مذہب ہو گئے. اب میں آپ کو بتاؤں کس کی بات، اس میں ہے تو بہت ساری باتیں لیکن میں ایک دو لفظ پیش کرتا ہوں. احتیاط کیا ہونی چاہیے ہمیں؟ احتیاط یہ ہونی چاہیے، آپ یا ہم جو بھی بیان کرتے ہیں، آپ کوئی بھی حدیث بیان کریں، احتیاط یہ ہے کہ جب آپ کوئی حدیث بیان کرے، کوئی بھی حدیث بیان کرے کسے باشد، تو اس کے اخیر میں یہ کہہ دیا کرے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ نے بیان کیا پھر آپ آخر میں کہتے ہیں کہ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کیا. یعنی میں جیسا کہہ رہا ہوں ڈکٹو ممکن ہے کہ ایسے ہی یا اسی طرح کچھ حضور نے بیان کیا ہے، یا نحوہ یا اس کی طرح بیان کیا ہے، یا مثلہ یا اس کی طرح بیان کیا ہے، یا شبیہ بہ یا اس کے مشابہ بیان کیا ہے. اس طریقے سے آپ الفاظ استعمال کر لیں. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام ہیں، صحابی رسول ہیں، یہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے ہی نہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی ہے. مجھے سب کا علم ہے. ان کی قرات جبریل امین کی قرات کی طرح تھی. حضور نے فرمایا کہ عبداللہ جو ہے، عبداللہ کی قرات جبریل امین کی قرات کی طرح ہے. یہ صاحب النالین تھے اور حضور سے قریب تھے، بہت قریب تھے، ابتدا سے لے کر حضور کے وصال تک کے، ظاہری وصال تک کے حضور کے ساتھ رہنے والے. لیکن جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں آیا ایک دن انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہا اور کہنے کے بعد ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. ہمارے یہاں تو دھڑلے سے بول دیتے حضور نے فرمایا، رسول اللہ کا فرمان ہے، اور آگے ہم اردو پڑھتے ہیں.
अपने अल्फाज में जो कुछ भी हम बोल देते हैं, ठीक है, तर्जमा आपने किया है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें आपको डाउट या शक व शुबहा है तो आप हुजूर की तरफ निस्बत न करें, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसमें यह कह दें कि हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं या हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूं, यह कह दे आप। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इल्म के समंदर थे, पहाड़ थे। जब कूफा गए थे तो कूफा में 4000 आलिमों को आपने तन्हा पैदा किया था, 4000 आलिम को। हजरत मौला मुश्किल कुशा गए तो देखकर खुश हो गए, कहा इब्ने मसूद ने तो पूरे कूफा को इल्म से भर दिया है, पूरे कूफा को ऐसे। लेकिन जब जानते हैं, जब ये कहा कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने फरमाया, और ये कहकर थम गए, आगे बयान नहीं किया, और आंखें डिबडिबा गई और रोने लगे, और गर्दनें जो है ना रोते रोते ये फूल गई। सहाबी जिन्होंने डायरेक्ट रसूलुल्लाह से हदीस सुनी है, सोहबत में हर लम्हा हुजूर के रहने वाले, लेकिन हदीस बयान करने में इतना एहतियात है, कमाल दर्जे का एहतियात है। और क़ाल रसूल, इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आया कि वो डायरेक्ट कभी भी क़ाल रसूलुल्लाह कहते नहीं थे, मसले के तौर पर कोई भी बात बयान कर देते थे, लेकिन ये नहीं कहते कि हुजूर ने ऐसा बयान किया। आंखें डिबडिबा गई, गर्दनों की रगें फूल गई, और फिर कहा औ मिसलहू औ नहवहू औ शिबहू, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह की बात मनकूल है, जो मैं कह रहा हूं नहीं, इसी तरह की डिक्टो, मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस तरह की है, या इसके मिस्ल है, या इसके शिब है। इतना एहतियात बरते थे। और मुस्नद दारमी में ये आया, हजरत अबू दर्दा से रिवायत है कि जब वो रसूलुल्लाह की हदीस बयान करते थे तो कहते थे औ नहवहू या औ शिबहू, इतना एहतियात बरकते थे। और हजरत अनस बयान करते थे तो कहते थे औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब भी आप हदीस बयान करें, जो भी बयान करते हैं, अगर आपको शक है या शुबहा है तो आप मिस्ल इस्तेमाल कर ले या नहबहू इस्तेमाल कर ले, या ये कहे कि मैं ये रसूलुल्लाह की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, ठीक है। एहतियात बरतने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इल्म हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए, और जाने अनजाने में कोई गलती या खता वाक़ई होंगे तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।